منور کرنے والے، اے دلا تے خود ہی دے زنگ اتار، اے دلاں نو اپنی یاد دے نال مطمئن اور مسرور کرنے والے، ایک نظر کرم دی فرما، اساڑے ستے دلاں نو بیدار کر، اساڑے موئے دلاں نو زندہ کر، یا اللہ ساڑے دلاں دی آنکھیاں نو کھول دے تاکہ تیرے کلام نو پڑھیے، سوچیے اور عمل کریے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا سبحانک فقنا عذاب النار بحرمتک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40ویں مجلس یکشنبہ وقت صبح 14 رجب 545 ہجری، خانقاہ شریف بغداد شریف۔ فرمایا محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سرہ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی بہتری چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا اور اس کے ذاتی عیوب اس کو دکھلا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دین کی فہم نفس سے واقفیت کا سبب ہے۔ جس نے رب کو پہچانا اس نے ہر چیز کو پہچانا، اسی سے اللہ کی غلامی درست اور دوسروں کی غلامی سے رہائی صحیح ہوتی ہے۔ جب تک تو اللہ کو دوسروں پر اور دین کو اپنی خواہشات پر اور آخرت کو اپنی دنیا پر اور خالق کو مخلوق پر ترجیح نہ دے گا، تیرے لیے فلاح ہے نہ نجات۔ خواہش کو دین پر اور دنیا کو آخرت پر اور مخلوق کو خالق پر ترجیح دینے میں تیری ہلاکت ہے۔ اس پر عمل کر کہ یہی کافی ہے۔ تو حق تعالی سے معجوب ہے، تیرے لیے قبولیت نہیں، کیونکہ قبولیت بعد تعمیل ہوتی ہے۔ پس جب تو نے عمل کے ذریعے اس کی بات مانے گا تو تیرے سوال کے وقت وہ تیری بات مانے گا کہ غلہ کا وجود اور کھیتی کرنے کے بعد ہوتا ہے۔ کھیتی کر کہ کاٹنا نصیب ہو۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ قلب میں یہ کھیتی بو کہ جس کا بیج ایمان ہے، اس کا نیو لانا اور سینچنا اور پانی دینا اعمال صالحہ سے ہے۔ جب اس قلب میں نرمی اور شفقت اور رحمت ہوگی تو اس میں پیداوار ہوگی، اور جب سخت اور غلیظ اور زشت ہوگا تو اس کی زمین شور ہے، اور شور زمین میں کھیتی نہیں ہوگا کرتی۔
جب پہاڑ کی چوٹی پر کچھ بوئے گا تو وہاں کچھ نہ اگے گا، بلکہ وہ بربادی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ زراعت اس کے کاشتکار سے سیکھ، اور صرف اپنی رائے سے کام نہ لے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صنعت میں اس کے ماہر سے مدد لیا کرو۔ تو دنیا کی زراعت میں مشغول ہے، نہ آخرت کی زراعت میں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ طالب دنیا کامیاب نہیں ہوتا، اور طالب آخرت اور آخرت کی طلب میں حق تعالی شانوں کی زیارت نہیں ہوتی؟ بس اگر آخرت چاہتا ہے تو ترک دنیا کر، اور اگر حق تعالی کو چاہتا ہے تو حضور اور جملہ مخلوق کو چھوڑ کہ حق تعالی تک پہنچ جائے گا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ قرآن پاک میں تم میں بعض وہ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ دو گروہ ہیں نا، ازل سے چلے آ رہے ہیں دو گروہ، ایک نیکی کی دعوت دیتا ہے اور نیکی کی طرف چل بھی رہا ہے، اور ایک برائی کی طرف بڑھ رہا ہے اور برائی کی طرف چل بھی رہا ہے۔ لیکن ایک تیسرا گروہ ہے، اور وہ خال خال ہے، چند چنے ہوئے افراد، یریدون وجہ، جو اس کو چاہتے ہیں، نہ ان کا تعلق نیکی طرف ہے، نہ ان کا برائی کی طرف۔ وہ ذات نہ وہ جنت کو طلب کر رہے ہیں، نہ دوزخ سے خائف ہے۔ خائف ضرور ہے، لیکن ان کا مقصد جو ہے نہ جنت ہے، نہ مقصد ان کا دنیا ہے، نہ کوئی منفیت ہے، ظاہری اور باطنی کوئی منفیت نہیں چاہتے۔ ان کی منفیت کیا ہے؟ کسی طریقے سے وہ رب کریم تک پہنچ جائے، اس ذات تک پہنچ جائے، اس ذات کو پا لے، اور یہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک دو ہی ہوا کرتے ہیں، یہ چند چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں۔ باقی دنیا کی طلب ہے، اور دن بھر رات اور رات بھر دن ایک ہی دوڑ لگی ہوئی ہے، دولت دولت اور دولت، دنیا دنیا اور دنیا۔ عقل پہ پردہ پڑ چکا ہے کہ جتنا بھی کما لیں گے، سونے کے پہاڑ بھی آ جائیں، بالآخر موت، بالآخر وہ جدا ہونا ہے۔ جدا ہونے والی وہ چیزیں ہیں، آپ نے انگوٹھی پہنی ہے، وہ بھی اتار لیں گے جی، سونے کا دانت لگا ہوا ہے، وہ بھی اتار لیں گے، جسم کے ساتھ گھڑی باندھی ہوئی ہے، وہ بھی اتر جائے گی۔ کسی شکل میں کوئی جسم پر چیز موجود ہے باہر، آپریشن کر کے اندر نہیں، باہر، وہ ساری نکال لی جائیں گی۔ پھر اس کے بعد اس کو مٹی کے سپرد کر دیا گا کہ مٹی سے ہی بنا تھا، چند عرصہ تجھے یہ چیز دی گئی، اب پھر مٹی میں چلا جائے۔ لیکن اسی مٹی کو سونا کس طرح بنانا ہے؟ ذات خدا سے، طلب باقی باللہ ہو جانا ہے، اللہ کے ساتھ، یعنی وہ باقی ہے، ایسا ہو گیا کہ فنا فی اللہ ہو چکا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بقا عطا فرمائی، اب وہ نہیں مرے گا، نہ دنیا میں مرے گا، نہ وہ قبر میں مرے گا، نہ وہ حشر میں مرے گا، کیونکہ اس نے طلب اس کو کیا، اس نے دنیا کو طلب کیا، ختم۔ یہاں تک محدود تھی۔ جانے کے بعد میں دوست بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا جی آپ کے اور دادا جی کہاں دفن ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے دادا جی کا بھی نہیں پتا، والد صاحب فلان جگہ ہے لیکن دادا جی کا بھی نہیں پتا۔ تو میں نے کہا وہ جو پردادا جی آپ کے،
ان کتنی خواہشیں ہوں گی، تمنائیں ہوں گی، آرزویں ہوں گی، میری اولاد ہوگی، میرا نام چلے گا، اور پڑ پوتے کو نام تک نہیں پتا۔ اگر نام پتہ بھی ہے تو یہ پتہ ہی نہیں کہاں پہ وہ دفن ہے۔ یہ ہے ساری دنیا جس کے پیچھے وہ دن بھر رات اور رات بھر دن دوڑے چلا جا رہا ہے، لیکن وہ ختم۔ اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو آج ہم جو وہ ہماری تو نہیں، کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، چلتے تھے، کاروبار دنیا تھا، رشتہ داری، دوستیاں، سب کچھ موجود تھا، زمینیں تھی، محلات تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تھی، وہ سارے استعمال کرتے 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 اچانک سانس نکل گئی، اور پھر اعلان ہوا جی کہ فلاں وقت ان کو سپرد دے خاک۔ وہی بعین ہی وہی اعلان ہمارا بھی ہونا ہے، جو چڑھیا اس ٹہنا اوڑک، جو جمیا اس مرنا۔ بعین ہی تمام معاملہ اس کے ساتھ بھی ہوا، وہ جس کے پڑ پوتے کو پوتے کو نام تک نہیں پتا، قبر تک کا نہیں پتا، کوئی خیال ہی نہیں دل میں کہ ان کے لیے بھی کوئی فاتحہ، کوئی اصال ثواب، کوئی پیچھے ان کے لیے بھی بھیجنا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ اور کافروں کا تو کیا کرنا، وہ تو خود بھی اسی میں مست اور آگے۔ اور جو تعلق اللہ کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں، حضور داتا صاحب نے اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑا، نہ دنیا مانگی، نہ آخرت مانگی، ہمہ وقت اسی کی یاد میں مشغول ہے، اسی کے احکامات کو اپنایا، اسی کی منشا کے مطابق چلے۔ حکم خدا، غزنی چھوڑ کر لاہور میں تشریف لائے، 24 گھنٹے چلے جائے، وہاں لنگر تقسیم ہو رہا ہے، 24 گھنٹے وہاں مخلوق خدا، گرمی ہو یا سردی ہو، دن ہو یا رات ہو، کیسا بھی موسم ہو، لوگ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں، وہاں مخلوق خدا بیٹھی قرآن پڑھ رہی ہے۔ کوئی لمحہ مجھے ایک لمحہ دکھا دے جب آپ کی وہ سرانے پہ بیٹھے ہوئے قریب لوگ قرآن کھول کے نہ بیٹھے ہوں۔ یہ تو وہ ہے، کوئی دور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مخلوق ہے، اور 24 گھنٹے دکھا دے کہ ایک لمحہ بھی وہ جو دے کے تقسیم ہو رہی ہیں وہ نہ ہو رہی ہوں۔ یہ ایسے ہی بن گیا نہیں۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جیسا اس دنیا میں ان مخلوق خدا نے رب کو یاد کیا، رب نے ویسا اس کو یاد کیا۔ کسی کو تا قیام قیامت یاد رکھے گا، کسی کو حشر کے دن بھی نہیں بھولے گا، کسی کو جنت میں بھی نہیں بھولے گا۔ اس کی وہ دیدار الہی جو ہے، جو تڑپتا ہے اس دنیا میں دیدار الہی کے لیے، اس کی تمنائیں آرزویں کرتا ہے، یریدون وجہہ، جو گروہ ہے نا جو اس کی ذات کو چاہنے والا ہے، پھر وہ اپنا دیدار اس دنیا میں بھی محروم نہیں رکھے گا، وہ لذت دکھائے گا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کا کیا معنی ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے۔ جو شوق والے ہوتے ہیں نا، جو تمنائیں اور آرزویں کرتے ہیں نا، جو اسی کی جستجو میں رہا کرتے ہیں، نہ ان کو دنیا کی پرواہ، نہ ان کی۔ ایک بزرگ تھے تو ہارون رشید ان سے بڑا تمنا کرتا تھا کہ وہ جہاں بھی جاتا تھا نیک لوگوں کی تلاش میں رہا کرتا۔ تو پتہ چلا فلاں بزرگ ہے، کہا کہ ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ بلا رہا تھا، میرا بادشاہ کے ساتھ کیا کام؟ اچھا بادشاہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے، بادشاہ کا فقیروں سے کیا تعلق؟ بھاگ گئے، نہ قابو آئے۔ تدبیر یہ کی کہ چاروں طرف سے گھیر لیا فوج نے، اب بھاگے جس طرف جائیں آگے فوج آ جائے، بالآخر رکنا پڑا، مجبوری تھی، جا نہیں سکتے تھے۔ تو بادشاہ سے ملاقات ہوئی،
اس نے کہا کہ یہ مقام آپ نے کیسے پایا؟ فرمایا جس طرح آپ ملے اس طرح وہ مل گیا۔ بادشاہ متعجب ہوا، وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ میں بڑا بھاگا دنیا میں، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر جاتا یہ میرے راستے بند تھے، بالآخر جاتا 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 ذات خدا تک، آپ تک پہنچ گیا، میں ذات خدا تک۔ اس نے کھینچ کر وہ اپنے حضور میں کھڑا کر لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کچھ آپ کو کچھ طلب ہو تو بتائے، کوئی آپ کو سونا چاندی پیش کروں، کوئی جاگیر پیش کروں کچھ؟ تو بادشاہ کھڑا تھا اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ بس اتنی مہربانی کر دے، سردی بڑی ہے، دھوپ لے رہا ہوں، تھوڑا سا ایک طرف ہو جا، مجھے دھوپ آنے دے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میری طلب جو ہے نا اس دنیا میں اگر کوئی ہے نا تو اتنی ہے کہ بس رب کی جو قدرت ہے، دھوپ لے لو، سردی لگ رہی ہے، بس اور کچھ تو مجھے تیری کسی چیز کی طلب اور حاجت نہیں ہے۔ تو جس طرح تو مجھے ملا اسی طرح مجھے رب بھی ملا، میں جس طرف جاتا میرے دروازے بند ہو جاتے، جس طرف جاتا دروازے بند ہو جاتے، اور بالآخر وہ اٹھا کے مجھے اپنی قدموں میں لے گیا، اپنی بارگاہ میں اس نے پیش کر لیا۔ تو بعض ایسے بھی ہیں جن کو یریدون وجہ، جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کھینچ کر ان کو، لیکن اس کے لیے طلب ضروری ہے۔ من طلب وجد وجدہ، جس نے طلب کیا اس نے پا لیا، کوشش کی اور بالآخر وہ پہنچ گیا۔ لیکن طلب شرط ہے۔ ایسا بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جس کے اندر طلب موجود ہے، اگر اعمال میں اتنی کثرت نہیں بھی ہے تو اللہ کریم اس کو خائب و خاسر نہیں کرے گا، اسی گروہ میں اٹھائے گا، اسی گروہ میں شامل کر لے گا۔ اس گروہ پر جو عنایات ہو رہی ہیں ان عنایات میں سے حصہ نصیب فرمائے گا۔ کس کو؟ جو طلب کرتا ہے، جو چاہتا ہے، جس کے اندر وہ چیز موجود ہے اس کو پاک کر لے گا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر کچھ بوئے گا تو وہاں نہ اگے گا، بلکہ وہ بربادی کے زیادہ قریب ہے۔ یہ زراعت اس کے کاشتکار سے سیکھ اور صرف اپنی رائے سے کام نہ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صنعت میں اس کے ماہر سے مدد لیا کرو۔ تو دنیا کی زراعت میں مشغول ہے، نہ آخرت کی زراعت میں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ طالب دنیا کامیاب نہیں ہوتا، اور آخرت کی طلب میں حق تعالی شانوں کی زیارت نہیں ہوتی؟ بس اگر آخرت چاہتا ہے تو ترک دنیا کر، اور اگر آخرت حق تعالی کو چاہتا ہے تو حضور اور جملہ مخلوق کو چھوڑ کے حق تعالی تک پہنچ جائے گا۔ نفس کی مخالفت کرو گے تو خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں نا، انہوں نے اپنی نفس کی مخالفت کی، یہ خواہشات، تمنائیں، آرزویں، ہر شے کو چھوڑا۔ طلب دنیا اور طلب نفس، ایک تو دنیا ہے نا، یعنی انسان دیکھے، نظارے کرے اور نظاروں میں اس کو خواہش پیدا ہو، اور ایک نفس کی خواہش ہے اچھے بستر پر سونا، اچھے کھانے کھانا، اچھی اچھی چیزوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ خواہشات نفسانی ہے نا انسان میں، وہ اچھے برے کی تمیز نہ کرنا، جو خواہش میں آیا، جو نفس نے چاہا اس کا پورا کر دیا نہیں۔ اور ماتے ہیں کہ اچھی چیزوں کو بھی اپنی خواہش کے مطابق چھوڑ دینا، اور جو جتنا جتنا کامل ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کریم اس کو اپنا قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو محروم نہیں رکھتا۔ آپ نے دنیا میں شاید مشاہدہ کیا ہوگا کہ اللہ کے بندے ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں ذات خدا کے لیے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی۔
پھر لٹایا کرتا ہے. اپنی مرضی، اپنا ارادہ، اپنا اختیار، ہر چیز اس نے چھوڑی. پھر مرضی خدا، ارادہ خدا، اختیار خدا سے وہ استعمال کرتا ہے، اور حکماً اس کو استعمال کروایا جاتا ہے. لیکن پہلے وہ چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. نفس کی خواہش اگر پوری کریں گے تو ذات خدا تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور نفس کی مخالفت کریں گے تو وہاں تک پہنچ جائیں گے. حضور غوث پاک بھی فرما دے ہیں، اور 40 سال تک حضور نے نفس کی مخالفت کی. کتنے سال تو آپ سوئے ہی نہیں جی، کتنے سال آپ نے کھانا ہی نہیں کھایا. وہ گھاس، وہ ٹنڈل اور برو گھاس کی جڑیں نکال کر، وہ چوس کر اپنا وقت پورا کیا. یہ گردن آپ کی سبز ہو چکی تھی اس کی وجہ سے. سبزی منڈی میں چلے جاتے دجلہ کے کنارے، وہ سبزیوں کو دھوتے ہیں، ٹنڈل اتار کے پھینک کے وہ چلے جاتے ہیں. وہ ٹنڈل کھا کر آپ نے، سبزیوں کے ساتھ ہوتے ہیں نا، ان کو کھا کر آپ نے گزارا. کیا آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی؟ پھر آج سارے غوث اعظم میں کتنے ہیں؟ مخلوق خدا میں ایک غوث ہے. جب نفس کی مخالفت کی، طلب دنیا کو چھوڑا، نہ آخرت کی طلب کی نہ دنیا کی، اسی ذات کی جستجو میں، اسی کی طلب میں ان جنگلوں میں پھرتے رہے. پہلے علم پڑھا، اور اس علم کو پڑھ کر اس روشنی میں پھر اس کو تلاش کرتے رہے. پھر تلاش کرتے 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 ایک دن پا لیے، اور جس دن پا لیا پھر اس دن بحکم خدا شہر میں واپس لوٹنا پڑا. پھر 1 لاکھ کا مجمع آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا. اللہ تعالیٰ نے یہ حضور اپنے احوال بیان کر رہے ہیں کہ جب تم نفس کی مخالفت کرے گا تو تیرے لیے وہ دروازے کھلنے شروع ہو جائیں گے. 1 2 3 4 دن کی بات نہیں، یہ برسوں کی بات ہے. پھر بالآخر تو اس ذات خدا تک، اس کی مرضی ہے کہ جس کے لیے جتنا جلدی کھول دے، لیکن یہ برسوں میں کھلا کرتے ہیں، 1 2 دن میں نہیں کھلا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کتنی بھوک کیوں نہ لگی ہو، جو کچھ ہے اٹھا کے پیش کر دینا. یہ کس کی صفات ہے؟ یہ مومنین کی صفات ہے. آ گیا اپنا تیار ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اٹھا کے پیش کر. اللہ بس اگر آخرت چاہتا ہے تو ترک دنیا اختیار کر، اور حق تعالیٰ کو چاہتا ہے تو حضور اور جملہ مخلوق کو چھوڑ کے حق تعالیٰ تک پہنچ جائے گا. ان لذتوں کو چھوڑ، پھر وہ لذت عطا فرمائے گا جو آخرت والی ہے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی قلب بشر پر اس کا خیال گزرا وہ نعمت. اور حضور غوث پاک ہی فرماتے، ایسا بھی فرمایا کرتے تھے کہ ان دنیا داروں کو، ان دنیا کے بادشاہوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم اللہ والے کس لذت میں ہیں، ساری کو ہم پر کیا وہ لطف و عنایات فرماتا ہے، تو یہ ٹکرے مار مار کا اپنے سر پھوڑ لیں کہ ہم کس عذاب میں ہیں. یہ بادشاہوں کی بات ہے، ہم کس عذاب میں اور اللہ والے کس لذت میں. معروم نہیں رکھتا وہ خدا خواستہ کہ انسان نے کوئی ترک کیا اس کو، اب وہ خالی رہ گیا. نہیں، اس کو وہ عطا فرمایا جو آخرت کو عطا فرمائے گا. اس کی وہ ذائقہ یہاں دنیا میں بھی اس کو عطا فرمائے. آخرت میں کیا ہونا ہے؟ قرب الہی ملنا نا، دیدار الہی ہونا. اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے نا، اور فرماتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی. حالانکہ جنت کی ایسی نعمتیں ہیں کہ آپ نے ایک چیز کھائی نا، کوئی پھل کھا لیا، بعض روایت میں ہے کہ اس کے 50 ذائقے ہوں گے.
آپ نے زبان پر رکھا اور اس پھل نے 50 ذائقے دیے، ایک جگہ 70 ذائقے آئیں گے۔ یہاں تو آپ 70 قسم کا وہ فروٹ رکھیں نا جی کھانے کے لیے، تو ایک ایک کو چکھتے چلے جائیں تو ایک ایک ذائقہ آئے گا۔ مثلا مالٹا ہی رکھا ہے تو مالٹے کے بھی 70 ذائقے ہوں گے، آم رکھا ہے تو اس آم کے بھی 70 ذائقے ہوں گے۔ یعنی وہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں خیال بھی نہیں آ سکتا ان نعمتوں کا۔ ان خیال نہ آنے والی نعمتوں سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ دیدار الہی، اور اس کا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے دنیا میں بھی اللہ والوں کو۔ جو مولا علی نے فرمایا نا کہ میں اس رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے، تو وہ لذت یہاں پا چکے ہوتے ہیں۔ اور وہ جو دیدار الہی ہے کب ہونا ہے؟ مرنے کے بعد، صحاب و کتاب کے بعد، جنت میں پہنچنے کے بعد۔ اس دیدار الہی کی جو لذت ہے وہ شہید کو یہاں زمین پر پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ بدہوش ہو جایا کرتا ہے اس لذت میں، بدہوش ہو جاتا۔ اب آپ نے اکثر شہداء کی جسم دیکھا ہوگا، وہ کوئی مسکرا رہے ہیں اور کوئی پورا پورا ہنس رہے ہیں، دیکھیے نا آپ نے فوٹو، وہ کیا چیز تھی؟ وہ مراد کو پا گئے، آخرت میں پہنچ کر جو دیدار الہی ہونا ہے، اور تو دیدار الہی کے بعد جو انسان کی کیفیت ہونی ہے اس کا کچھ حصہ وہ اس کے چہرے پر یہیں پہ عیاں ہو گیا کہ آؤ دیکھو میں نے رب کو دیکھ لیا۔ حضرت فرمایا کہ پھر اس سے پوچھا جائے شہید سے تیری کو خواہش، وہ کہتا ہے مجھے دنیا میں بھیجے لڑوں، اس کی راہ میں قتل کیا جاؤں، شہید ہوں، پھر آخرت میں آ جاؤں، پھر جاؤں، پھر آؤں، مجھے یہ چیز عطا کر دی جائے، کیونکہ بار بار دیدار ہوگا، بار بار وہ لذت نصیب ہوگی۔ مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور زندہ کون ہوتا ہے؟ جو پہنچ گیا، مراد کو پہنچ گیا۔ اور مراد کیا ہے؟ مسلمان اور بندہ مومن، اور اس راستے پر چلنے والے کے مراد کیا ہے؟ ذات خدا تک پہنچ جائے، یریدون وجہ، وہ پہنچ گئے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو چاہتا ہے تو حظوظ یعنی لذتیں اور جملہ مخلوق کو چھوڑ کے حق تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب جھونپڑی میں بیٹھ جائے یا جنگلوں میں نکل جائے، چھوڑنے سے مراد ہے کہ اپنے دل سے نکال دے۔ اب جانا ہے کھانا پینا، اب بازار گئے نا، بازار جاتے ہوئے کیا کریں گے؟ مطلوبہ چیز لیں گے، اور پھر اگر وہاں دل لگا کے بیٹھ جائیں، کسی کے ساتھ گپ شپ لگائی، کسی کی طرف دیکھا، چیزیں دیکھنے کھڑے ہو گئے، نہیں، جاؤ مطلوبہ چیز لو اور واپس آ جاؤ۔ اور اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی بتایا گیا، فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک معزز آدمی وہ ہے، صاحب اکرام وہ ہے، توقیر والا شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرا کرتا ہے، تقوی والا ہے، وہ صاحب عزت ہے۔ باقی اور کسی کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی کی کوئی اہمیت، اگر کوئی اہمیت ہے تو وہ تقوی والے کی، ڈرنے والے کی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ کسی شخص کو آپ لے جائیں کسی میلے میں، دونوں طرف جو نا کھیل تماشے ہو رہے ہیں، دکانیں سجی ہوئی ہیں اور میلہ لگا ہوا ہے، اور اس میلے میں سے گزار کر اس کو لے کے جائیں، ایک گلاس اس کو بھرا ہوا پانی کا دیں جو کہ ایمان ہے۔ بندہ مومن کو ایمان دیا گیا نا پورا اس کے جسم میں، اس کو ایک گلاس دیا جائے
پانی کا، اور ساتھ اس کے ایک شخص تلوار لے کر اس کے پیچھے چلے، اگر گلاس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے گرا تو تیری گردن اڑا دوں گا، وہ کیا کرے گا؟ کیا میلے ٹھیلے میں نظر ڈالے گا؟ دائیں بائیں نظر ہٹائے گا؟ کیا زمین سے نظر اوپر اٹھائے گا؟ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، مومن یا رسول اللہ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ اس پر کبھی غور کریں، اس کا پیچھے کیا ہے؟ جو ہی نگاہ اٹھے گی خواہش پیدا ہوگی، قدم بڑھیں گے، ہاتھ بڑھیں گے، اس فعل تک پہنچ جائے گا، اور فعل پر پہنچے گا تو گلاس میں سے پانی نکل جائے گا، اور وہ گلاس گر گیا، تھوڑا سا پانی گر گیا، گردن اڑا دی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ بڑے بازار میں سے گزارو اس شخص کو، اور ساتھ کہہ دو کہ اگر ایک قطرہ بھی گرا تو تیری گردن جلاد اتار دے گا تلوار والا۔ اب جب وہ مقام پر پہنچ گیا، اسے پوچھیں جی دائیں طرف کیا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا موت تھی۔ بائیں طرف کیا تھا؟ موت تھی۔ آگے کیا تھا؟ موت تھی۔ پیچھے کیا تھا؟ موت تھی۔ کون کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ کس قسم کی دکانیں لگی ہوئی تھی؟ وہ کہہ رہا سوائے موت کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ والے بھی حضور دنیا کو موت سمجھتے ہیں کہ کسی طرح بڑھ گئے تو گئے۔ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم۔ اور اس کا دوسرا یہ ہے، اگر آپ غور کریں تو خواہش نفس کب پیدا ہوگی؟ جب آپ نگاہ کو اٹھائیں گے۔ فرمایا نا کہ نگاہ کو، اب جب آپ نے نگاہ کو نہیں اٹھایا تو کسی بڑے اچھے علاقے سے آپ گزرے ہیں، دائیں بائیں بڑے اچھے اچھے مکان بنے ہوئے ہیں، آپ اپنی منزل مقصود پر جا رہے ہیں، گزر گئے ہیں جی، کیا دائیں بائیں کی جو کوٹھیاں مکان بنے ہوئے ہیں، پلازے بنے ہوئے ہیں، آپ نے نگاہ ہی نہیں کی، آپ کے دل میں ان خواہشات نفسانی آئے گی کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہو؟ زیور کے بازار میں سے آپ کے گزرے، آپ کی نگاہ کہاں پہ ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ کل للمومنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ اب آپ نے دائیں بائیں دیکھا، بڑے بڑے اعلیٰ الگ چیزیں بک رہی ہیں، آپ نے اس طرف، آپ کی نگاہ نیچے ہے کیونکہ رب نے فرمایا نیچے رکھ۔ جب آپ گھر میں آ گئے واپس، آپ کے اندر کوئی خواہش، کوئی مرضی، کوئی تمنا، کوئی آرزو آئی یہ چیز میرے پاس بھی ہو؟ اور جب اس نے ایسے للچا کے دیکھا تو للچانے کے بعد سب سے پہلے اس کے اندر ایک چیز آئی کہ اس کے پاس ہے، میرے پاس کوئی نہیں، فوراً رب کا شکوہ ہو گیا، شکوہ ہو گیا، درجے سے گر گیا، سینہ سیاہ، جو دل روشن تھا وہ دھندلا پڑ گیا، اندھیرا آ گیا، کیونکہ اس نے رب پر شکوہ کیا۔ نہ نگاہ اٹھائی، نہ ادھر نگاہ اٹھی، نہ تمنا ہوئی، نہ شکوہ ہوا، اور نہ قلب سیاہ ہوا۔ اپنا کام کیا جو اللہ نے دیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ وہاں پچھلے دنوں ایک دوست ہیں لاہور، تو انہوں نے ایک دوائی بنائی، تو میں نے پوچھا کتنے کی لی ہے؟ وہ کہنے لگے جی 5 لاکھ روپیہ تولہ جی۔ تو میں نے 1-2 گرام کے 3 گرام لی جی، اتنی سکت تو نہیں تولہ ڈال سکوں، تو یہ 5 لاکھ روپیہ تولہ لی، مشک و عنبر۔ اب جنت میں کیا ہے؟ مشک و عنبر گارے کی جگہ پہ لگا ہوا ہے۔ محلات کتنے ہیں؟
کئی کئی سو دروازے ہیں ان محلات کے، دروازے ہیں نا، اس محل میں کیا لگا ہوا ہے؟ مشک و عنبر گارے کی جگہ پہ. جو اس ایک تولہ جو 5-6 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے کی ہے، اس کے پیچھے مرے جا رہا ہے. سونے چاندی کے دروازے ہیں وہاں پہ، سنا نا آپ نے؟ برتن کس چیز کے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو ان چند تولے سونے کے لیے وہ لڑا مرا جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے. اور اللہ کے بندے کو کیا ہے؟ وہاں میرے کیا ہوگا؟ میرے محلات ہوں گے. کس چیز کے ہوں گے؟ سونے چاندی کے. یہاں کے جو سونا چاندی ہے وہ کتنا عرصہ آپ کے پاس رہے گا؟ جب تک آپ کا مسجد میں اعلان نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کے پاس ہے، اور جب اعلان ہو گیا تو اب وہ کس کا رہا؟ اور وہ سونا چاندی، مشک و عنبر، وہ نہریں، وہ درخت، وہ باغات، وہ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کس کی ہوئی؟ آپ کی. ہے کوئی چھیننے والا؟ کسی کی جرأت ہے وہاں دیکھ سکے؟ اللہ کے بندے ترجیح دیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو مجھ سے چھین لیں گے، ابھی بس روح نکلنے کی دیر ہے. وینٹیلیٹر پہ گئے تو گھر میں تقسیم شروع ہوگی. بابے جانے لگے، یہ میں لوں گا، یہ میں لوں گا. اور بابے کو جانے تو دو، ابھی چند سانسیں باقی ہیں. اور وہ نعمتیں، وَلْتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تم نے دنیاوی زندگی یہ چند 10-20 تولے اور یہ چند چیزوں پہ، اور مرلے 2 مرلے 10 مرلے کنال 2 کنال پر اپنے آپ کو محدود کر لیا. سب سے ادنا جو جنتی ہوگا زمین سے آسمان تک اس کی جنت ہوگی. یہ کون ہے جی؟ یہ ماٹھا جنتی جی. چلو آخر میں جانے دو، دے دو جنت اس کو بھی. کتنی ہوگی؟ تو اللہ والے اس چیز کو پہچان جایا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرما دیا کرتا ہے، اپنی ذات کا انس عطا فرما دیا کرتا ہے. اس دنیاوی لذات اور دنیاوی یہ دوڑ لگی ہوئی ہے، اس سے بچ کر ہٹ کر وہ اصل کی طرف دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا، اور شام سے پہلے پہلے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے بکری عطا فرمائی کہ تقسیم کر دے. آپ واپس آئے گھر، فرمایا ساری تقسیم ہو گئی؟ حضور میں نے ساری تقسیم کر دی، یہ میں نے ایک دستی آپ کے لیے رکھ چھوڑی، باقی تقسیم کر دی. حضور نے فرمایا کہ یہ بچ گیا، یہ دستی میں نے آپ کے لیے رکھی، بچایا ہے. حضور نے فرمایا سارا بچ گیا، یہ دستی نہیں بچی. جو چلا گیا وہ بچ گیا، وہ آخرت میں پہنچ گیا. یہ دستی میرے لیے رکھی، یہ نہیں بچی. تو شاہرات سے پہلے پہلے ایک مرتبہ آپ مالک غنیمت میں سے حضور کا حصہ بھی آتا تھا نا، تو کافی سارا سونا حضور کی بارگاہ میں، تو رات سے پہلے پہلے تقسیم کر دیا. اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا، تولا آدھا تولا ہوگا یا کچھ مقدار تھی، وہ تقسیم نہ ہو سکا. آپ گھر تشریف لے گئے، نیند نہ آئی. یہ کرنا بڑا آسان ہے لیکن جو بیتے ہوئے وہ جانتا. نیند نہ آئی. رات کو اٹھ کر پھر مسجد میں آئے، تلاش کیا بندہ، اس کو دیا، پھر سکون سے جاگے. کیونکہ حضور سے پڑھ کر کون جانتا ہے رب کو. اور جو حضور کی غلامی میں آ جایا کرتا ہے، ان صفات کو آہستہ آہستہ اپنانا شروع کر دیتا ہے. جب وہ اپنا لیتا ہے، حضور کی غلامی اتباع میں آ جایا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس نور کی جو بارش حضور پر ہو رہی ہے اس میں سے حصہ عطا فرماتا ہے.
آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو عقل بھی عطا کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ ان چیزوں میں الجھا نہیں کرتا. کیا حضور نے کھانا نہیں کھایا، کپڑے نہیں پہنے، کسی نے دعوت کی تشریف نہیں لے کے گئے، سب کچھ استعمال فرما، لیکن اپنی نگاہ اس طرف نہیں. 100 200 آپ کے پاس اونٹ آیا کرتا، ایک ہی بندے کو عطا فرما دیتے. بکریاں آتی، ریوڑ آتے، کیا ذبح کر کے وہ کولوں پر بھون کے نہیں کھا سکتے تھے؟ وہ جانتے. اللہ کے بندے بھی آہستہ آہستہ ان صفات میں حضور کے اتباع میں چلتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان پر مہربانیاں اور لطف و کرم فرمانا شروع کر دیتے آہستہ آہستہ، لیکن وقت لگتا ہے. اور ایک دن میں یہ چیز نہیں آتی. ہاں پہلا دن ضروری ہے، بولیا رب دا کی پانا، ادھر پٹنا ادھر لانا، وہ لگانا ضروری ہے. آپ جا رہے ہیں نا، یہ موٹر پہ جائیں نا تو وہاں ایک چوک آتا ہے، یہ لاہور جا رہا ہے، یہ سیدھا پشاور اور دائیں طرف ایئرپورٹ. اس چوک میں آپ نے فیصلہ کرنا کیا ہے، کدھر جانا ہے. بولے یار ابدا کی پانا، پشاور جانا ہے تو سیدھے نکلے، بالآخر 2-1.5 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. لاہور جانا ہے 3-4 گھنٹے میں بائیں طرف چلے جائیں. ایئرپورٹ جانا ہے 10-12 منٹ میں آپ ایئرپورٹ. لیکن اس چوک میں پہنچ کر فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور جب اس سڑک پہ چڑھ گئے پھر وہیں پہ پہنچیں گے دوسری جگہ. دنیا چاہیے تو یہاں فیصلہ کر لیں، دنیا لینی ہے بس کھپ جائیں دنیا میں. آخرت لینی ہے اس پہ چلے جا، اور ذات خدا تک پہنچنا ہے. یریدون وجہا، پھر چل پڑو، لیکن کٹھن مسئلہ. وہ مہربانی فرما دے تو بالآخر پہنچ گئے. اور سیڑھی ایک ہی ہے، بس حضور کی غلامی، حضور کی اتباع، حضور کی سنت. چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، بالآخر پہنچ ہی جاؤ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی غلامی عطا فرمائے، اس نسبت کو قائم رکھے، ہماری نسلوں کو بھی حضور کا غلام بنائے رکھے. حضور کی لطف کرم اور نگاہ شفقت ہم پر مبذول فرمائے، ہماری اولادوں پر، آل اولاد پر، ہمارے دوستوں پر بھی نگاہ رحمت و شفقت ہو. ہم کو، ہماری آل اولاد کو، ہماری دوستوں کو حضور کی سچی غلامی نصیب ہو. حضور کی غلامی کا پٹا حشر کے دن بھی ہمارے گلوں میں قائم مدام ہو. حضور کے صدقے ہم سب کا خاتمہ بالایمان ہو. رضا والی زندگی عطا فرما، مالک رضا والی زندگی عطا فرما. لذت دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اللہ نظریں ہٹا کے اپنی ذات کی طرف متوجہ فرما. حقیقی زندگی کی طرف یا اللہ مبذول فرما. پھنس چکے ہیں، اس دلدل میں پھنس چکے ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری دستگیری فرما، ہماری رہنمائی فرما، ہماری پشپنائی فرما. ہم سے راضی ہو جا، اپنی رضا نصیب فرما، ہماری خطائیں معاف فرما. بار الہ جو کچھ پڑھا اور سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرما، اعمال میں اخلاص نصیب فرما، ان اعمال کو قبول فرما، صراط مستقیم عطا فرما. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.